بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے رجوع کرو، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کہ کامیابی کو توبہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی جو شخص اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو گویا وہی شخص جو ہے نا کامیاب ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر کامیابی کو توبہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو یہ آیت کریمہ قرآن کے اندر سورہ نور میں موجود ہے، اور سورہ نور کے اندر بہت ساری عبادات، اخلاق، آداب، معاملات ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھائے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جتنی ہو سکے، کوشش کرو، اور جو بھول چوک ہو جائے اس پر جو ہے نا گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ سے توبہ کر لیا کرو، وہ رب بڑا ہی مہربان ہے، لہذا وہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے مراد غیر مسلم ہے، یعنی مشرکین ہے، یعنی جو نان مسلم اسلام کے اندر داخل ہوئے ان کو یہ خطاب ہے کہ تم نے پچھلے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب تو اسلام کی وجہ سے معاف ہو گئے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو لہذا تمہاری اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پچھلے جو گناہ تم نے کیے ہیں وہ تو معاف ہو گئے، اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے دربار پہ آنا ہے اور ندامت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو توبہ اور استغفار کی ترغیب دی ہے. توبہ اصل میں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کیے ہوئے گناہ پر اللہ کے سامنے معافی طلب کرنے کا نام ہے. اور توبہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ توبہ کو ڈھال بنا کر ہم بار بار گناہ کریں گے، یعنی گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. توبہ، اصل توبہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے دل میں یہ عزائم ہو، یہ نیت ہو کہ یہ گناہ میں اب نہیں کروں گا، دوبارہ اس گناہ کو میں نہیں کروں گا. تو یہی جو ہے نا اصل توبہ ہے. اسی لیے ایک عربی کے شاعر نے ایک شعر کے اندر کہا تھا، وَأَعْرِضِ التَّوْبَةَ وَهِيَ النَّدَمُ عَلَى ارْتِكَابِ مَا عَلَيْكَ يُحْرَمُ تحقیقها اقلاعه في الحال وعزم ترک العود في الاستقبال. یعنی جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں شریعت کے اندر منع ہیں، تو ان چیزوں سے اللہ کے دربار میں ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنا، یہ اصل توبہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا اصل توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ سے رک جائے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے. بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ہر دن 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اور مسلم شریف کے اندر دوسری روایت کی یہ الفاظ ہے، فإنی أتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار طلب کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول جو کہ معصوم عن الخطا ہے، اللہ کے رسول سے خطا سرزد ہونا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے. تو ایسے معصوم پیغمبر جو ہے نا اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرے، اور ہم گناہوں کے پتلے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہوں میں مشغول رہنے والے، سوچئے ہمیں کتنی جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر
کہ آپ دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے ہیں، یہ امت کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ میں معصوم ہوں پھر بھی اللہ سے 100 مرتبہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اور تم تو گناہوں میں گھرے ہوئے ہو، لہذا میری امتیوں، میرے پیاروں، میرے چھان تاروں، تم بھی توبہ کی جو ہے نا کثرت کیا کرو۔ اور اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ ھو الغفور الرحیم۔